بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وال محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی صورتحال، ملکی صورتحال اور معاملات کتنے بگڑے سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، نیا سپیل آنے والا ہے، ان تمام باتوں کی آگاہی دوں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کا آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، دھوکے پہ دھوکہ، کسی پر اعتبار نہیں، یعنی سب بے اعتبار۔ روڈا کس نے بنائی؟ یعنی راوی اربن اتھارٹی، اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ لاہور ابھی بھی خطرے میں ہے۔ اشرافیہ کی خوشنودی میں بستیاں اجاڑ دی گئیں، یہ کس نے کہا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ جوئے کے سہولت کاروں کی شامت، ان تمام موضوعات سے آپ کو ابھی آگاہ کروں گا۔ پہلی بات تو سیدھی سی یہ ہے کہ جوئے کی سہولت کاروں کی شامت کیا سے آئی۔ 2-3 ہفتوں سے ڈکی بائی ہو رہا ہے، اور ان کی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بڑے مطمئن ہیں، بتا بھی رہے ہیں، وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اداروں سے۔ لیکن اس کے سے پہلے رجب علی کا بڑا شور تھا۔ اب جو بات آئی ہے وہ ایک اور بات آ گئی کہ اقرا کنول ہے، ان کا نام بھی آ گیا، اور ان کے ساتھ مدثر ہیں، انس ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں۔ بلکہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، اور اب بھی یہ بات ہے کہ ہمارے لیجنڈ بولر وسیم اکرم صاحب کا بھی نام پس پردہ لیا جا رہا ہے۔ اس میں حقیقت ہے، یہ نہیں حقیقت ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی فی الحال بات ان تک نہیں پہنچی۔ لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آخر کار وہاں تک بھی بات جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس سلسلے میں خاصے مشہور ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ تشہیری انداز میں جس طرح کر رہے تھے، اور یہ سب کے سب بالکل نادان معصوم ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سب کچھ جوئے کا ہے، لیکن وہ سارا کچھ کر رہے تھے، ان کی ایپ کے تھرو کام ہو رہا تھا، جوا کھیلا جا رہا تھا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ گیم کو کھیل رہے ہیں، بچوں والی یا بچوں سے بڑوں والی یا نوجوانوں والی، لیکن وہ تھا جوا۔ اب سب کی گردنیں دب رہی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے، یہ تحقیقات کرنے والوں کا دعویٰ ہے۔ اشرافیہ کی خوشنودی میں بستیاں اجڑ گئیں یا اجاڑ دی گئیں۔ یہ جناب وفاقی وزیر جو موسمی تبدیلی ہے نا، مصدق ملک صاحب، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ جناب دریا کے کناروں پر اشرافیہ نے، طاقتوروں نے مختلف جو ہے اپنے ریزارٹ بنائے ہوئے ہیں یا اپنے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو بچانے کے لیے پانی کا رخ جو ہے دائیں بائیں کیا گیا، اور اس سے بستیاں اجڑ گئی غریبوں کی۔ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی نہیں سچائی، حکومت کو سوچنا چاہیے، کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، انکشاف کیا ہے، وہ صدق ملک صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کے ذخیروں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صوبے ایک دوسرے کی نیت پر شک کرتے ہیں کہ شاید ہمارا پانی کوئی اور صوبہ کھائے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اپنے اپنے انتظامات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ذخیرے بنائے ہوتے تو یہ پانی ہمارے لیے مصیبت نہ بنتا۔ اب ڈیم بن جاتے تب بھی یہ مسئلہ تھا، وہ ڈیمز بھی نہیں بن سکے، بدقسمتی ہماری۔ تاہم اب پوری قوم کو سوچنا پڑے گا، چاہے وہ کالا باغ ڈیم ہو یا بادشاہ ڈیم ہو یا دوسرے ڈیم ہو، چھوٹے موٹے ڈیم ہو، ان کے لیے جیسے پنجاب کے وزیر اعظم نے کہا اب ہم جس طرح بھی ہے یہ ذخیرے بھی بنائیں گے اور ڈیمز بھی بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگلے سال اس قسم کی آفت نہ آئے، یا اس سے زیادہ ہم اپنے عوام کو بچا سکیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک کام کیا کہ فیلڈ مارشل گئے سیالکوٹ سیکٹر میں، مختلف دورے پہ گئے، دیکھا، ناروال گئے، انہوں نے سیلابی صورتحال دیکھی، جوانوں کو کہا کہ امدادی کاموں میں تیزی کرے، اور پھر وہ گردوارہ کرتارپورہ گئے، اور وہاں پانی تھا بہت کھڑا، سکھ رہنماؤں سے ملے، انہیں یقین دہانی کرائی کہ جلد از جلد یہ ریاست کی ذمہ داری ہے مذہبی اور اقلیتوں کی حفاظت کرنا اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، لہذا اس پہ کام جلد از جلد کیا جائے گا، کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ تو پنجاب حکومت نے مریم نواز کی ہدایت پر گھنٹوں میں وہ پانی صاف کر دیا،
اور آج پھر وہ جو کرتارپور ہے اس کی چمک دمک ویسے ہی ہوگی جیسے سیلاب سے پہلے تھی، یعنی انتظامات کر لیے گئے۔ تو یقیناً یہ بات مبارکباد کی مستحق، اور سکھ برادری نے بھی پنجاب حکومت کو مبارکباد دی۔ اچھا، لاہور ابھی بھی خطرے میں ہے، کیوں کہ راوی میں پانی کم تو ہو گیا، یعنی 2.5 لاکھ کیوسک سے اب وہ 1.5 لاکھ پہ آ گیا، لیکن ابھی ریلا آئے گا، اور مونسون کا ایک سپیل بھی باقی ہے، وہ بھی چلے گا، تو اس میں جو بارشیں ہوں گی اس سے پھر بھی خطرہ ہے۔ الرٹ جاری ہے کہ لاہور میں راوی کے گردنوں آگے جو بستیاں ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور پانی کہیں سے بھی شہر میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو علیم خان کی سوسائٹی ہے پارک ویو، اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے، علیم خان میں تنقید کی جا رہی ہے۔ علیم خان کہتے ہیں میں نے کسی سے زبردستی زمین نہیں لی، میں نے مالکان سے پیسے دے کے باقاعدہ جگہ لی ہے، اور جو متاثرین ہیں ان کے لیے ہماری اپنی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہی ہیں، بلکہ وہاں سے متاثرین کو منتقلی میں بھی مدد کر رہی ہیں، اور ہم ان کے نقصانات بھی پورے کریں گے۔ اچھی بات ہے اگر علیم خان یہ کام کرتے ہیں، اور علیم خان ویسے بھی اس بات میں مشہور ہیں کہ وہ سماجی خدمت میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، تو ان کا مسائل ہے، شاید وہ یہ مسائل کو سلجھا لیں، تو اگر سلجھا لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ عام آدمی جس کا 5 مرلے کا 10 مرلے کا مکان، اس کا گھر اگر تباہ ہو جائے، اس کا سامان ضائع ہو جائے، تو اس کے لیے تو ساری جمع پونجی ہے زندگی کی، تو معاملات تو بہت خطرناک حد تک ہے۔ کیونکہ شاہدرہ میں دائیں بائیں جہاں بھی وزیر اعلیٰ گئی ہیں، وہاں پہ انہیں یہی کہا لوگوں نے کہ ہم نے جہیز بنایا تھا بڑی مشکل سے بچی کا، وہ پانی بہا کے لے گیا، ہم نے گھر لیا تھا قسطوں پہ، بڑی مشکل سے سر چھپانے کی چھت ملی تھی، تو وہ بھی تباہ ہو گئی۔ تو معاملات تو ہیں، بڑے سنجیدہ معاملات ہیں۔ اب اگلی بات کہتے ہیں روڈا کس نے بنائی، اور یہ جو ہے مطلب راوی اربن اتھارٹی، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس میں پیسے پھنسے ہوئے، اس کی بڑی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اور اس کی جو تشہیر تھی وہ بھی بہت زیادہ کی گئی تھی کہ بہت اچھی ہوگی، راوی کے کنارے ہوگی، اس میں بہت سی جھیلیں بنیں گی، باغات بنیں گے، اور بڑا زبردست آئیڈیل جگہ ہوگی۔ لیکن پانی نے راوی کا راستہ روکا تھا، لوگوں نے، اس نے راوی نے اپنا راستہ بنا لیا اور اپنی زمین جو ہے وہ گزار کرا لی لوگوں سے۔ اب لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا، بلکہ بات جائے گی اربوں تک، کیونکہ اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کیا ہے، روڈا بنی کیسے، کیا ہوا؟ تو پہلی بات جب میں بتاؤں تھی 1948 کے جو کمشنر لاہور تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لاہور بڑا اہم شہر ہے، اس میں آئندہ آنے والے وقتوں میں آبادی بڑھے گی، لہٰذا راوی کے کنارے کو شہر کو مزید توسیع کیا جائے، اس میں آبادی بنائی جائے، کالونیاں بنائی جائیں، تاکہ باہر سے آنے والے، دوسرے شہروں سے آنے والے اس میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ لیکن زمینداروں نے اپنی زرعی زمین دینے سے انکار کیا تھا اس وقت بھی، یعنی 1948 میں، اور یہی بات ہوئی مسلم لیگ نون کے دور میں۔ مسلم لیگ نون نے اس کو روڈا بنائی، اتھارٹی بنا دی، راوی اربن اتھارٹی، لیکن اس میں تحفظات زمینوں کے مالکان کے، کاشتکاروں کے، تو اس کی وجہ سے یہ پھر کام منتوی ہو گیا تھا۔ تاہم عمران خان کے دور میں، یعنی 2020 میں، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ یہ جو ایک مردہ منصوبہ تھا اس کو زندہ کیا گیا، اور انہوں نے خود اس کی تشہیری مہم چلائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی، لاہور کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی روزگار کے مواقع ملیں گے، لوگوں کو چھتیں ملیں گی، اور اس میں یہاں پہ بہت ایک ماڈل سٹی یہاں پہ بنائی جائے گی۔ تو اس میں بہت زیادہ کام کیا گیا، لیکن پھر ایک دفعہ پھر ختم ہو گیا، اور اب پانی جب بفرا ہے، یہ راوی جس کو وہ کہتے تھے، یہ سیوریج سے زیادہ کچھ نہیں، یہ گندے نالے کی حیثیت اختیار کر گیا، عمران خان کہتے تھے، تو اب وہ بفرا ہے، تو اس نے اپنی آئی بتا دی کہ میں جب تک خاموش ہوں اس تک خاموش ہوں۔ بھارت نے پانی چھوڑا، اب بھارت پہ الزام لگائیں، یہ بارشوں پہ الزام لگائیں، یا قدرت پہ، لیکن یہ معاملہ تو ہوا کہ اسے اپنی زمین ساری واز گزار کرا لی، اور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں لوگوں کی بڑی بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ تو یہ روڈا جو ہے بنائی مسلم لیگ نون نے، لیکن اس کو دوام دیا عمران خان صاحب نے، اور اب پھر مسلم لیگ کی حکومت جو ہے، یعنی پنجاب میں مریم نواز کی حکومت، اس میں نئے اقدامات، اس میں تبدیلی کر کے ترامیم کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کو مختلف انداز میں اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی سطح جب برابر ہوگی، یعنی معاملات معمول پر آئیں گے، تو پھر پنجاب حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دھوکے پر دھوکہ، سب بے اعتبار۔ یہ جناب ارشاد فرمایا ہے
مرشد اعظم عمران خان نے، انہوں نے کہا ہے، ان کے حوالے سے ان کے قریبی ساتھیوں نے کہا ہے کہ وہ بہت ناراض ہے کہ جس پر میں نے اعتبار کیا اس نے دھوکہ دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کو کہا تھا کہ آپریشن روکا جائے، افغانیوں کی واپسی روکی جائے، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اسی طرح کسی نے بھی میرے اعتبار پر اپنے آپ کو پورا نہیں اتارا، لہٰذا آنے والے وقتوں میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ یہ سب یاد کریں گے۔ ابھی تو قائمہ کمیٹیوں سے ہوا ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینے کا فیصلہ کر لے۔ یعنی عمران خان نے انڈائریکٹ پیغام دے دیا ہے کہ جب میں اندر جیل چ تو تسی بھی سارے جیل چ آؤ گے یا پھر گھر جاؤ گے، لیکن اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھو گے۔ یعنی آنے والے وقت میں ایک بار پھر وہ ایک یہ فیصلہ کریں گے جس کو مبصرین و تجزیہ کار سیاسی خودکشی کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی چیز کا حامی ہوں کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اسمبلی فلور پہ بیٹھ کے ہونا چاہیے، نمائندگی عوام کی کرنی چاہیے۔ عوام نے اگر ووٹ دیے ہیں، ایک مقبول جماعت ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ مقبول جماعت ہے، جب یہ استعفے دے گی تو دنیا میں ایک پیغام جائے گا کہ مقبول جماعت، کامیاب جماعت، بڑی جماعت نے اس جمہوریت کے ساتھ، جو جعلی جمہوریت کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 2 سال کے بعد اس میں کتنا دم خم ہے اس بات میں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال یہ منصوبہ بندی لگ رہی کہ آنے والے وقت میں یہ ایک بار پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں، بلکہ ایک دعا کریں رب العظیم سے، رب الکائنات سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آسمانی آفت سے نجات دلائے اور ہمیں صبر و تحمل سے اس مشکل سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ دے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔